انسان کی عمر جو ہے وہ کہاں سے اصل عمر شروع ہوتی ہے، کہاں سے میچورٹی والی جہاں سے انسان میچور ہوتا ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کو آج ہم قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانی ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ڈاکٹر عمران چودھری کا سلام۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک عمر کے حوالے سے ہے کہ انسان کی عمر جو ہے وہ کہاں سے اصل عمر شروع ہوتی ہے، کہاں سے میچورٹی والی جہاں سے انسان میچور ہوتا ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس کو آج ہم قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل الثانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی معلوماتی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ تک متواتر پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع عمر کے حوالے سے ہے کہ عمر انسان کی جب شروع ہوتی ہے تو کس طرح گزرتی ہے، کس طرح گزارنی چاہیے۔ 40 سال کی، خاص طور پہ آج ہمارا ٹاپک 40 سال کی عمر کا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح گزارنی چاہیے، قرآن پاک میں کیا حکم ہے، احادیث سے پاک سے ہمیں کیا حکم ملتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے عمر بھی گزاری ہوگی۔ اگر آپ بڑے ہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا ابھی چھوٹے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھ کے سوچ کے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ جب بچپن ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ ایک بادشاہت کا زمانہ ہوتا ہے، اسے نفع نقصان کچھ نہیں، کھیلنا کودنا یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد مڈ عمر آتی ہے، یعنی کہ 15 سال سے اوپر جوانی کی عمر، وہ لگ بھگ 30 سال 35 سال تک۔ تو اس دور میں انسان کے اندر ایک خمار کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوتا ہے، خمار ہوتا ہے کہ ہیئر سٹائل، پہننے کا سٹائل، شادی بیاہ، باقی فنکشنز اور اپنی زندگی کو موج مستی میں گزارنا۔ اگر کسی نے دین کے مطابق کہہ دیا تو کہا کون سے ابھی بوڑھے ہو چکے ہیں، جب عمر ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی، جب بال سفید ہو جائیں گے پھر دیکھی جائے گی، جب داڑھی بڑے ہوں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، سفید ہو جائے گی پھر دیکھی جائے گی۔ کچھ سروس کے معاملے میں، مثلا نوکری جاب، اس کے معاملے میں اپنی یہ زندگی کا ایک بڑا ہی خوبصورت حصہ جو ہے یہ گزار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ شروع ہوتی ہے 40 سال کی عمر کے بعد۔ 40 سال کی جب عمر انسان پہنچتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری میچورنس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، انسان میچور ہو جاتا ہے۔ اس زندگی کو ایٹومیٹکلی اس کے اندر ایسی سمجھ اس کی سوچ جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ وہ پھر اس انسان کو کسی بھی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس میں آگے ہماری کافی ساری ویڈیو آئیں گی جس میں ہم کھول کر بیان کریں گے کہ اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر زندہ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگر مردہ ہو جائے تو وہ زندہ کیسے ہوتا ہے، اگر مردہ ہو گیا تو پھر مردہ ہی رہا تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کے بعد اس کا دل اگر تو زندہ رہا تو پھر وہ اپنے اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے نیک کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنی اولاد سے اچھی ایک توقع لگا کے بیٹھتا ہے اور اس کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ہمیشہ اس کی حمد و ثنا۔ مقصد یہ نہیں کہ وہ مسلح لے کر بیٹھ جاتا ہے اور جناب تسبیح پکڑی اور گوڈا اور متھا جو ہے وہ رگڑنا شروع کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے تمام تر معاملات دلی طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ سے ڈرتا ہوا اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ پاک اپنی قدرت کے صدقے
ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کو راہ راست پہ لے آتے ہیں۔ اور اگر وہ 40 سال کے بعد اپنی وہ پہلے والی عادات و حرکات، موج مستی، جو بھی شراب یا جس طرح کے بھی غلط معاملات میں ہے اسی طرح رہتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، پھر وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ تو 40 سال سے لے کر 60 سال کی عمر کا حصہ ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی ایک یونیک قسم کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ایک حدیث پاک دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 برس ہوگی۔ 60 سے 70 برس کا مطلب یہ اوسط عمر بتائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جرا لے کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کام تو کرنا کوئی نہیں ہوتا، فضولیات میں ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے، یا اللہ نے ان کو دیا اتنا ہوتا ہے کہ وہ غرور اور تکبر کے معاملے میں آ کر خام خواہ کی بحث میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ فلاں کی یہ 114 سال، فلاں کی 90، اور اگر یہ دیکھا جائے تو کوئی کرنٹ لگنے سے 14 سال کی عمر میں بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی حادثہ ہونے، ایکسیڈنٹ ہونے کی عمر میں 29 سال، 30 سال، 35، واٹ ایور، کچھ بھی عمر میں، کوئی بیماری کی وجہ سے چلا گیا، کوئی کالے جنکان کی وجہ سے چلا گیا، کوئی کینسر کی وجہ سے، یعنی مختلف بیماریوں کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اور کچھ نے 100 سال کی عمر پائی، 100 سال سے اوپر کی پائی، 80، 70، یہاں تک۔ تو اس کی اوسط جو وہ میرے آقا علیہ السلام تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میری امت کی اوسط عمر جو ہے وہ 60 سے 70 برس کی ہوگی۔ اب یہ 60 سے 70 برس کی عمر اور 40 سال کے بعد ایک میچور جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا اس میں قرآن پاک کے حوالے سے ہے، وہ ہم قرآن پاک یہ میرے پاس موجود پڑا ہے، تو ناظرین ہم قرآن پاک سے بھی اس کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اس کو کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہے، پارہ ہے 26واں، اور پہلی سورت ہے، 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورت احقاف، اور اس کی آیت نمبر 14 جو ہے اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 14 نمبر آیت، یہاں پہ اللہ پاک اس پاک کلام میں فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ عَلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ناظرین، چونکہ میں قاری نہیں ہوں، بہت سارے لوگ تو حافظ بھی کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، تو ہر داڑھی والا قاری نہیں ہوتا، تو قرآن پاک جو ہے میں نے یہ پڑھا، اس میں اگر کوئی شد و مد کی غلطی ہے تو معاف کیجئے گا۔ اس کا ہم دیکھتے ہیں ترجمہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی، اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ تو ناظرین، یہ سورت احقاف کی آیت تھی، آیت نمبر 14 میں ہے، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، ترجمے والا قرآن پاک گھر میں رکھیں، خود پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، پورا زندگی کا نظام قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دیا۔ تو یہاں پر اللہ نے بھی بیان کیا کہ انسان شروع سے لے کر چھوٹی عمر میں غلطیاں، کوتاہیاں ایک جوانی کے جوش میں گزارتا رہا،
عبادت و تقوی زہد ہر چیز کو بھول کر جیسے بھی اس نے گزاری، تو جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، اپنے زور کی عمر کو پہنچا، حتیٰ کہ وہ 40 سال کا ہو گیا، تو پھر اس نے، کیونکہ عقل آئی، اللہ کی طرف سے دی ہوئی عقل جو ہے وہ میچور ہوئی، طاقت مکمل ہوئی، تو پھر اس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ فرما، اپنے رحم کر مجھے اور میری اولاد کو میرے تابع کر دے، میری اولاد فرما بردار کر دے۔ یعنی کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کا اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اگر میں اپنی لائف کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک ذہن کو کھول دیا، ایک ذہن میں جو خلشیں تھیں، ایک فرقہ واریت تھی، ایک میں سنی ہوں، میں بریلوی فیملی سے تھا۔ اب بریلوی ہم نے تو دیکھی بھی نہیں ہے، نہ کوئی گیا، نہ ہم وہاں پیدا ہوئے، بس یہ ایک بریلوی ہے، ہم نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو بریلوی، تو ان چیزوں میں گھرا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کی ذات نے 40 سال کے بعد اپنے قریب کیا، یہ اس ذات کا دین ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک سے تھا کہ اللہ نے 40 سال کی عمر کا ذکر کیا۔ اب اس میں ہر طرح سے سائنٹیفک طریقے سے بھی آ کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہر چیز کی طرف سے یہ گیا، اب وہ جوانی نہیں رہی، اب وہ طاقت نہیں رہی، اب وہ غصہ نہیں رہا، اب وہ اس کے اندر پھون پھاں نہیں رہی، تو اب یہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر اس کی تفسیر پڑھیں تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، اور تو تقریباً 20 سال کی عمر میں یا غالباً 18 سال کی عمر میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رقابت جو ہے وہ اختیار کی تھی، اور کرتے کرتے جب آپ 38 سال کے ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی امپورٹنٹ چیز میرے ذہن سے نکلی جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی، نبی تو پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جائے تو جو صوفی ہیں، جو بزرگ ہیں، جو اہل دین ہیں، وہ تو اس کی تشریح بڑی ہی پیاری اور بڑی گہری کرتے ہیں۔ تو ہم خیر یہاں پر لاکھوں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں، تو ان کی سمجھ کے لیے کہ نبی تو شروع سے نبی تھا، نبی تو آنے سے پہلے نبی تھا، اور آپ کو نبوت کا جو سارا کچھ سونپا گیا، ذمہ داری سونپی گئی، وہ 40 سال کی عمر میں جا کر، جب آپ کی عمر پاک جو ہے وہ 40 سال کی ہوئی، تو پھر اللہ نے عطا کی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال سے جب وہ ایمان لے کر آئے یا مکمل ایمان میں داخل ہوئے، تو وہاں پر یہ ان کے حق میں آئی کہ ہم نے اپنے بندے کو جو ہے وہ جوانی بخشی، یہاں تک کہ وہ خوب جوان ہوا، 40 برس کو پہنچا، اور اس کے بعد اس نے اپنی یہ دعا جو ہے وہ اللہ سے کرنا شروع کی۔ تو ناظرین، ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ سبق موت چیزیں ہیں۔ ہمارے علماء اکرام میں ایک بہت غلط چیز پائی جاتی ہے، وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بڑے ہی، اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے، یہ بڑی ایک بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور فرشتے نے آ کر یہ پیغام دیا اللہ کی طرف سے کہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو یہ پیغام دیں کہ وہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کم رکھیں، دھیمی آواز میں بولیں، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، ان کی جتنی محنت کی ہوئی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو بالکل یہ حق ہے، امنا صدقنا، اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر یہ حدیث بھی ہے، یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا، وہی بھیجی، تو یہ قرآن پاک کا حصہ بنی۔ تو ان علماء کے لیے، ان حضرات کے لیے، ان
مفکر دین کے لیے اور ان یہ جو ذاکرین ہوتے ہیں ان کے لیے، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والے ہر عالم ممبر رسول پر بیٹھنے والے کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ کیا رسول اللہ کی آواز اتنی زیادہ ہوتی تھی جتنی آج کل یہ کر رہے ہیں؟ کتنے شور سے، اتنے شور سے وہ شور نہیں، جوش سے تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مائک بھی ادھر چلا جاتا ہے، سپیکر بھی ادھر، اور حتیٰ کہ کرسی بھی، اور کچھ حضرات تو خود کرسی سے نیچے جا گرتے ہیں اور اس طرح کی۔ تو کیا یہ اس وقت کے لیے ہی تھا صرف، باقی آنے والے لوگوں کے لیے نہیں تھا کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر تو رسول اللہ کی جو آواز تھی اس سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی؟ تو یہ وہی بات ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم اپنے ٹاپک سے ہٹتے جا رہے ہیں اور ہماری ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں 40 سال کی عمر کے بارے میں ایک اور احادیث مبارکہ ہے، یہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو 60 برس کی عمر عطا کریں، جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو 60 برس عمر عطا کریں اور اس کو موت نہ آئے، اس کے بعد اس کی پھر معافی نہیں ہوگی۔ تو اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حادثے سے، بیماریوں سے، آفات سے، فاقہ کشی سے، کسی بھی طرح کی موت سے بچاتے بچاتے اگر اس کو 60 سال کی عمر ملی اور اس نے توبہ نہ کی، اللہ کے حضور اپنی بندگی پیش نہ کی، سیدھا راستہ اختیار نہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے ہٹا کر اللہ کے حضور نہ کیا، دین کی تبلیغ نہ کی، صحیح راستہ نہ بتایا، تو پھر 60 سال گزرنے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا بھی ہے، یہ وحدہ لا شریک ذات کا کام ہے، واللہ علم الصواب، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان 60 سال کا نہیں ہوتا اس سے پہلے توبہ، اللہ کے حضور بار بار پیش ہونا، انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کو یہ بڑی چیز پسند ہوتی ہے کہ دیکھو یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیتا ہے لیکن مجھے نہیں بھولتا، پھر میرے در پہ آ کے مانگتا ہے۔ تو جب 60 سال گزر جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین پھر پچھتاوا رہ جاتا ہے، جو کہاوت آپ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چوگیں کھیت، تو یہ وہ چڑیاں چوگیں کھیت والا سین یہاں پہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس میں سبق سیکھنا چاہیے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس مختصر ہی کہوں گا، لوگ تو گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو بناتے ہیں، تو ہم اسی 15-20 منٹ کے اندر اندر اپنے ناظرین کو کوشش کرتے ہیں اس ٹاپک کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل، اچھائی کے کاموں کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دین والے مسلمان بھائی جو ہیں، دوسرے بھی انسانیت کے ناطے جو بھی سنتے ہیں، وہ ان گناہوں کو، ان ساری فاحش چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل ہوں۔ تو ناظرین، ہم نے یہ چھوٹی سی کاوش کی تھی کہ آپ کو اللہ کے قرآن سے، سورۃ احزاب سے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ترجمے والے قرآن پاک لے کر، کسی کا بھی لکھا ہو، اللہ نے قرآن کا ذمہ لیا ہے، قرآن نہیں بدلتا، تو اس کو غور سے پڑھیں، بار بار مطالعہ کریں، تو اللہ ضرور آپ کے ذہن کو کھول دے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔